الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صلوا على الحبيب صلاة سلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ خالق السماء کی سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توفیق و اسلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص یعنی آپ کی جو خصوصیات ہیں ان کے حوالے سے چند ملحوظات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار لاکھدار خصوصیات ہیں۔ یہ اعزاز اللہ خالق سما نے آپ کو دیا ہے کہ اولین و آخرین کی تمام خوبیوں اور جہان پر میں بکھرے ہوئے حسن و کمال کو پورے جوبن کے ساتھ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دیا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ آپ تمام جہان کی خوبیوں کے جامع ہیں بلکہ خالق کائنات نے آپ کو بے شمار ایسی خوبیاں بھی عطا فرمائی ہیں جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک آپ کا ہی صرف خاصہ ہے، آپ کے علاوہ کسی کو عطا نہیں کی جائے گی۔ یعنی بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنی بھی انسانوں کو خصوصیات عطا فرمائی گئی وہ خصوصیات بھی حضور میں ہیں، لیکن بہت ساری ایسی خصوصیات میں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کسی کو بھی نہیں دی جائیں گی، لیکن اللہ خالق نے وہ سمانے اپنے حبیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کا ذکر کرنا رب کریم کا حکم بھی ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کا وظیفہ بھی ہے۔ اور گزشتہ کتابوں میں پہلے حکم سے اس کا وعدہ بھی دیا گیا کہ آپ کا ذکر خیر کریں۔ اگر کوئی بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائصات کتنے ہیں، اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت ساری کتابیں لکھی گئی اس موضوع پر، صرف خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ امام جلال الدین سیوطی وہ امام کہ جس کو 72 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کا دیدار ہوتا ہے، انہوں نے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے الخصائص الکبریٰ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں تقریباً 250 صرف حضور کی خصوصیات ذکر ہیں، لیکن یہ ان کا علم ہے۔ ان کے علم سے جو آگے بڑھ کر ہیں تو انہوں نے اس سے بھی زیادہ لکھا، لیکن یہ انسان کا علم ہے۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جانتے ہیں اس سے بھی بڑھ کے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا کیا خصوصیات عطا فرمائی، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ خالق، وہ رب ذوالجلال ذات
خصوصیات کا اندازہ تو تب لگائیں کہ جب خصوصیات کی کوئی انتہا ہو، کہ ہم کہیں کہ حضور کو یہ خصوصیت عطا کی گئی، یہ خاص حضور کو وصف عطا کیا گیا، یہ تب ہو کہ جب اللہ رب العزت نے کوئی انتہا کر دی ہو، رب نے یہ فرما دیا ہو کہ میں نے اپنے محبوب کو یہ خاص وصف عطا کر دیا ہے۔ حالانکہ رب کو فرماتا ہے بل الآخرۃ خیر لک من الاولی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب آپ کا جو ذکر خیر ہے، آپ کی جو خصوصیات ہیں، ہر لمحہ آگے سے بڑھتی جائے، یعنی یہ لمحہ موجود ہے نا، اس میں جو آپ کو خصوصیت عطا کی گئی، رب فرماتا ہے آنے والا جو وقت ہے نا، آنے والا جو لمحہ ہے، اس میں آپ کا ذکر خیر، آپ کے بس آپ کو صاف بڑھتے جائیں گے۔ دوسری جگہ رب ارشاد فرماتا ہے ہمارا پانا اللہ کا ذکر ہے، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، یہ قید نہیں لگائی ایک دن کے ساتھ، ایک گھنٹے کے ساتھ، پتہ نہیں کب تک حضور کا یہ شان بڑھتا جا رہا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کیوں کہ ہم جب لمحوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ لمحے کتنے ہیں، کتنے گزر چکے، کب حضرات علیہ السلام پیدا ہوئے، کب سے یہ نظام چل رہا ہے، کب قیامت آئے گی، اس کا جب ہم اندازہ نہیں لگا سکتے تو رب خود ارشاد فرما رہا ہے بل آخرۃ خیر لک من الاولی، اور اسی طرح فرماتا ہے ہمارا پانا کا ذکر ہے، اے محبوب ہر آنے والی گھڑی آپ کی شان، آپ کا مقام مرتبہ بلند ہوتا جائے گا۔ تو جب ہم لمحوں کا، وقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو ہم حضور کے خصائص کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم ایک اپنے انسانی اندازے کے مطابق تو کہہ سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمارے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاصہ بھی عطا فرمایا، یہ بھی عطا فرمایا، لیکن یہ انسانیت ہے کہاں نہیں اندازہ لگے گا۔ یہ تو رب جانتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو کتنے زیادہ خصائص عطا فرمائے ہیں، اور پھر رب خود اس کا بار بار ذکر بھی فرما رہا ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ اتنے زیادہ خصائصات ہیں، ایک دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ شان الاولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ آتے تھے، اپنا تعارف لوگوں کے سامنے کراتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، ایک پیغام لے کر آیا ہوں، آپ تک کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ جو خوش نصیب جن کو اللہ رب العزت ہدایت دیتا تو وہ ایمان لے آتے، ان باتوں کو مان لیتے، لیکن وہ محروم بد نصیب کچھ ایسے تھے کہ جو اس نبی کو نبی ماننے سے انکار کر دیتے اور یہ نہ مانتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے وہ مشرک رہ جاتے ہیں۔ کسی نبی کا یہ خاصہ نہیں کہ اس نے دنیا میں بعد میں آنا ہے اور اس کا ذکر خیر پہلے ہو رہا ہے، ایسا نہیں۔ یہ خاصہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا کہ آپ تشریف تو بعد میں لا رہے ہیں، لیکن آپ کا ذکر خیر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو رہا ہے۔ شان الاولاد کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اگر ہم نے آپ کو نہ پیدا کرنا ہوگا تو دنیا وما کیا کہ کچھ بھی نہ پیدا کرنا۔ احادیث پاک میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرتا۔ اب اگر حضرت آدم علیہ السلام نہ پیدا ہوتے تو انسانیت آدمیت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے آدمی ہی نہ ہوتی، انسانیت ہی نہ ہوتی تو رب قرآن میں فرماتا ہے میں نے تو دنیا کی تمام نعمتیں انسان کے لیے بنائی ہیں، تو جب انسان ہی نہ ہوتا تو دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں جو کچھ بنایا گیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو جنت و جہنم بھی نہ بنے۔ جب انسانیت ہی نہ ہوتی تو جنت و جہنم کس لیے بنے گی؟ اسی طرح دوسری روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے کس قسم ہے اپنی عزت و عظمت کی، اے محبوب اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوگا تو میں جنت و دوزخ کو بھی نہ بناتا۔ رب اپنی ذات کی قسم اٹھا رہا ہے کہ مجھے اپنی عزت و عظمت کی قسم ہے، اے محبوب اگر آپ کو نہ بنانا مقصود ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ دنیا کی تمام نعمتیں انسانیت جو کچھ بنایا گیا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کہا نہ شاید ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے،
چنین و مکین و مکان تمہارے لیے، یہ چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ بھی نہ ہو، یعنی اگر حضور نہ تھے کچھ بھی نہیں تھا، اگر حضور ہے تو سب کچھ ہے، تو جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جب جان ہی نہیں ہے تو جان کیسے ہوگا؟ تو ساری کائنات حضور کی خاطر بنائی گئی ہے، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کوئی بھی نبی جب دنیا میں تشریف لاتا اس کا ذکر خیر بات ہوتا، لیکن ہمارے پیارے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے بعد آپ کی پیدائش تو بظاہر سب سے آخر ہوئی ہے، لیکن آپ کا ذکر خیر حضرت علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ قرآن مجید میں آپ ارشاد فرماتا ہے کہ یہودیوں کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس کو ذکر کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہود اور مشرکین کی کوئی آپس میں بات ہوتی، کوئی لڑائی ہوتی، تو وہ تورات میں اس جگہ پر ہاتھ رکھتے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا اور دعا مانگتے، یا باری تعالیٰ وہ محبوب جس کو کل میں وعدہ فرمایا کہ میں ناکر میں بھیجوں گا، تجھے اس کا واسطہ میں پتا تھا۔ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اس کا ذکر کرے، اس کا وسیلہ پیش کرے، لیکن نہیں، وسیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب نے ان کو یہ رہنمائی کی تھی کہ اگر کسی کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، کوئی رب کے ہاں محبوب شخصیت ہے، وہ آخری نبی ہے۔ آخری گزارش، چونکہ پرسوں 7 ستمبر ہے اور ختم نبوت کے حوالے سے ایک بات کرنا لازمی ہے، یہ بھی آپ کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبوت کی ابتدا بھی آپ سے کی اور ختم نبوت کا سلسلہ بھی آپ سے کیا۔ یہ اعزاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور حدیث مبارکہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ کو، یعنی آپ کے نور کو کب پیدا کیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علیہ السلام کی مٹی کی اور پانی کے درمیان سے مجھے تو پہلے پیدا کیا گیا۔ تو حضرت علیہ السلام کا وجود بھی ابھی دنیا میں ظاہر نہیں ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دنیا کا یہ تخلیق بظاہر تو آپ کی ولادت بعد میں ہوئی، لیکن تخلیق حضرت علیہ السلام سے نہیں پہلے ہوئی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ پیدائش اور نبوت دیے جانے میں سب سے پہلے میں ہے، نبوت دیے جانے اور پیدائش میں ولادت بظاہر سب سے آخر ہوئی، خود فرمایا کہ سب سے پہلے میں ہوں اور دنیا کے اندر بھیجے جانے میں سب سے آخری بھی ہوں، دنیا میں وہ سب سے آخری بھیجا گیا ہوں، لیکن پیدائش یعنی نبوت، نور نبوی، وہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ بھی آپ کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ کی خصوصیات، ہر لمحہ ہماری یہ دعا ہے کہ کوئی ایسا لمحہ ہماری زندگی کا، ہمارے سانس کا ایسا بد نصیب نہ ہو کہ جس میں ہم حضور کا ذکر نہ کر سکیں۔ اللہ خالق کے السماوات ہمیں ہر لمحہ، ہر وقت اپنے پیارے حبیب اکرم صلی